اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو سب سے افضل ایام ہیں ان کے بارے میں مفسرین محدثین یہ لکھتے ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن ایام کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، والفجر ولیال عشر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مبارک ترین دن شمار ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اسلام میں پہلے رات ہوتی ہے، پھر دن آتا ہے۔ اس اعتبار سے ان راتوں کے جو دن ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہیں۔ ان ایام کی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسرے ایام کی نسبت بہت زیادہ محبوب ہے، اس لیے اہتمام ہو ان دنوں میں عبادت کا۔ چلتے پھرتے عبادت کا کی جا سکتی ہے، ذکر اذکار تلاوت کی جا سکتی ہے چلتے پھرتے۔ جو تکبیرات تشریق ہیں، جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد چلتے پھرتے پڑھی جا سکتی ہیں، یہ بھی عبادت میں شمار ہے۔ تو اس میں کوئی تخصیص بھی نہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کر یہ 13 ذی الحجہ تک، یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے اس میں آدمی پڑھتا رہے، 10 ذی الحجہ تک آدمی خصوصی طور پر اہتمام کرے، یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھتا رہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ لیکن جب 9 ذی الحجہ آ جاتی ہے، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یہ کچھ 23 نمازیں بن جاتی ہیں۔ ان نمازوں میں یہ تکبیرات ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد کہنا، مرد ہو یا عورت ہو ہر ایک پر واجب ہے۔ اور مرد ہے تو اونچی آواز سے، عورت ہے تو آہستہ آواز سے یہ تکبیرات رہے لازمی طور پر، تو ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ 10 دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کے اتنی محبوب ہے کہ ہر دن کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 1 سال کے برابر اجر کا باعث ہے، اور عرفہ کے دن کا روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا محبوب ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اہتمام کرنا چاہیے ان دنوں میں، روزے کا بھی، عبادات کا بھی، اور گناہوں سے اجتناب کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو دیکھے کہ میری زندگی میں عبادات کتنی ہیں، معاملات، معاشرت، معیشت، اخلاقیات، اس کے اعتبار سے میں اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کتنا چلنے والا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کتنا چلنے والا ہوں، تو پھر آدمی کو اندازہ ہو کہ میں کس نگر پہ چل رہا ہوں، صحیح راستے پہ چل رہا ہوں یا گمراہی کے راستے کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں عبادات کا بڑا اہتمام کیا، اور ان دنوں کی سب سے بڑی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 10 ذی الحجہ کو جس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے، کوئی آدمی مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، صاحب حیثیت ہے، یہ 5 شرطیں میں نے عرض کر دی ہیں، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے اور مقیم ہے اور صاحب حیثیت، جس کے اوپر قربانی واجب ہے، 52.5 تولے چاندی کے بقدر اس کے پاس مال ہے، اتنا اس کے پاس اتنے مال کا صاحب نصاب ہے، تو پھر اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس آدمی کے لیے قربانی کرنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرنے والے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اہتمام کرنے والے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی یہ آدمی قربانی کرتا ہے، اس قربانی کرنے کی وجہ سے قربانی کے جانور کے اوپر، جانور پر جتنے بال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بال کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ جانور کا خون بہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خون بہانے پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے افضل عمل قرار دیا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو سب سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عمل ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو لبرلز قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے آج کل یہ شوشہ چھوڑ رکھا ہے کہ یہ تو بڑا ظلم ہوتا ہے، ہر سال میں بقرعید میں بڑے جانوروں کی قربانی کی جا رہی ہوتی ہے اور ان کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے، بڑا ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام میں خیر ہی خیر ہے، اسلام میں کوئی ظلم نہیں ہے، جو بھی اسلام نے طریقہ بتلایا ہے وہ عین انصاف کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانوں میں سے رحم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں پر بھی شفقت کرنے والے، اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنا ہو اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو تاکہ اس کو دوہری تکلیف نہ ہو، اس کے سامنے کسی اور جانور کو، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو کہ اس کے لیے دوہری تکلیف کو باعث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چھری کو اچھی طرح تیز کرو کہ جانوروں کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا محبت کا معاملہ فرمانے والے ہیں، لیکن کوئی یہ کہے کہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جانوروں کا ذبح کیا جاتا ہے، جیسے کہ بعض لوگوں نے باتیں اڑا رکھی ہیں، یہ بات یاد رکھیں، سارا سال یہ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں سب سے زیادہ یہی لوگ ہیں جو انہی ایسی جگہوں پر جو بڑے بڑے یعنی جنہوں نے کھانے کی دکانیں بنائی ہیں، فوڈز کی دکانیں ہیں، فوڈز کے جو ریسٹورنٹ ہیں جیسے کہ یہ KFC ہے اور دوسری جو بڑے بڑے انہوں نے بنا رکھی ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ ان کو استعمال کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں جو اعتراض کرنے والے ہیں۔ سارا سال میں ٹنوں ٹن یہ گوشت کھاتے ہیں، ان کو وہاں پر کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا، ان بقرعید کے دنوں میں عید الاضحیٰ میں ان کو اعتراض یاد آ جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے یہ بات اڑا دی کہ ان دنوں کی جو قربانی کرنا ہے، قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی غریب بچے کی شادی کرا دی جائے، کبھی کسی اعتبار سے بات اڑا رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں یہ اسلام کی مخالف باتیں ہیں۔ اسلام نے جو طریقہ بتلایا ہے اسی میں خیر ہے، اس کے خلاف جو بھی طریقے اختیار کیے جائیں گے وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رد ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرنے والے ہیں، لہٰذا جس آدمی پر قربانی واجب ہو وہ آدمی قربانی کرنے کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خود بھی قربانی فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی کا جانور امت کی طرف سے ذبح کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ انہوں نے اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد انہوں نے وہ بھی ہر سال 2 قربانی کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں۔ تو دوستو بھائیو، اپنی طرف سے بھی قربانی کرنا ہو، اوروں کی طرف سے بھی قربانی کرنا ہو، جس آدمی پر قربانی واجب ہے سب سے پہلے اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے قربانی کر رہا ہو اپنے آپ کو چھوڑ کر، حالانکہ خود اپنے اوپر واجب ہے، اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ قربانی کرنا اوروں کی طرف سے بہت بڑا ثواب کا باعث ہے، لیکن تب جب یہ اپنی طرف سے بھی قربانی کر رہا ہو جب اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب اپنے اوپر قربانی واجب ہے تو خود سب سے پہلے اپنی ذات سے اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر کا جو سربراہ ہے یہ نہیں کہ صرف اپنی طرف سے قربانی کرے پورے گھر کے لیے کافی ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ مرد کے اوپر قربانی الگ واجب ہے۔ اگر عورت صاحب نصاب ہے وہ بھی 52.5 تولے چاندی کے نصاب کے بقدر اس کے پاس مال ہے، اس کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہے۔ جو بالغ اولاد ہے اس کو وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر بھی الگ سے قربانی کرنا واجب ہوگا۔ ایک قربانی پوری گھر کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہوگا۔ ہاں اگر ان کی اجازت سے کوئی گھر کا سربراہ اپنی بالغ اولاد جو صاحب نصاب ہیں ان کی اجازت سے قربانی کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ان کی اجازت سے قربانی کر رہا ہے، ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر یہ ان کی طرف سے بھی قربانی کرے، اپنی طرف سے بھی قربانی کرے۔ تو اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو پاکستان سے باہر کسی اور ملک میں رہتا ہے، تو اب وہاں وہ رہتے ہوئے پاکستان میں کسی آدمی کو کہتا ہے کہ میری طرف سے آپ قربانی کر دیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ ان دونوں دنوں میں جو وہاں پر عید منا رہا ہے اس کی جو عید کا دن ہے وہ دن، اور یہاں جو پاکستان والے عید منا رہے ہیں، ان دونوں کا ایک دن ہونا ضروری ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے، کوئی آدمی سعودی عرب میں ہے، وہاں چونکہ ایک دن پہلے عید ہوتی ہے پاکستان سے، تو پھر اب یہ جو پاکستان سے باہر سعودی عرب میں رہنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے کسی فرد کو کہتا ہے کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیں۔ اس کے عید کا دن تھا، یہاں عرفہ کا دن تھا، اس نے کہا میری طرف سے آپ قربانی کر دیں، یہ اس کی طرف سے یہاں عرفہ کے دن قربانی کر رہا ہے تو اس کی طرف سے قربانی اس کی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا ایک دن نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کا دن ایک دن پہلے ہے۔
اسی طرح کوئی آدمی پاکستان کا رہنے والا ہے، اب آپ کو معلوم ہے کہ تینوں دن قربانی کرنا جائز ہے، پہلے 10 11 12 ان تینوں دن میں قربانی کرنا جائز ہے۔ اب پاکستان میں رہنے والا کوئی شخص ہے، وہ عید کے تیسرے دن میں وہ کہہ رہا ہے سعودی عرب کے آدمی کو کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیں، یہاں تیسرا دن ہے لیکن وہاں پر چوتھا دن ہے، تو اس آدمی کی قربانی ادا نہیں ہوگی کیونکہ دونوں کا ایک دن نہیں ہے۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح جو قربانی کے جانور ہے اس کے اندر کچھ عیوب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قربانی کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، جیسے اس کی آنکھ کا مسئلہ ہے، اگر آنکھ کی روشنی بالکل نہیں ہے یا 1/3 سے زائد اس کی روشنی جا چکی ہے، 1/3 یا اس سے زیادہ روشنی جا چکی ہے تو اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو جانور کا سینگ ہے، اگر وہ سینگ جڑ سے اکھڑ چکا ہے تو جڑ سے اکھڑے ہوئے جانور جس کے سینگ جو ہے جڑ سے اکھڑ چکا ہے اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر سینگ درمیان سے ٹوٹا ہے، کہیں سے ٹوٹا ہے، تو پھر یہ دیکھیں کہ اگر تیسرے حصہ تہائی حصہ سے کم ٹوٹا ہے تو پھر قربانی کرنا جائز ہوگا، تہائی سے زیادہ ٹوٹا ہے تو پھر قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کان ہے، کان کا تہائی حصہ اگر اس کا تہائی حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا، تہائی سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی کرنا جائز ہوگا۔ یہ اس کی چوڑائی کے بارے میں عرض کر دیا، کان کی چوڑائی کے بارے میں۔ اگر لمبائی ہے، کان کی لمبائی کی سیدھ میں وہ کان کٹا ہوا ہے اور کان کے دونوں حصے وہ ابھی تک موجود ہیں، صرف کٹا ہوا ہے، دونوں حصے موجود ہیں تو قربانی کرنا اس کا جائز ہے۔ اسی طرح اس کے دم کا مسئلہ ہے قربانی کے جانور کی، اگر اس کی دم تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا، تہائی سے کم کٹی ہے تو قربانی کرنا جائز ہوگا۔ اسی طرح قربانی کا جانور ہے وہ اس کے ٹانگ کا مسئلہ ہے، اگر اس کی ٹانگ بالکل ٹوٹ چکی ہے، وہ اسے چل ہی نہیں سکتا ہے، یا چلتا تو ہے لیکن اس پاؤں کو لگاتا نہیں ہے، زمین پر لگاتا نہیں ہے، سہارا نہیں لیتا ہے تو پھر قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ٹوٹی ہوئی تو ہے لیکن چلتے ہوئے اس کا سہارا لیتا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہوگا۔ اسی طرح ایک جانور ایسا ہے کہ جو اس کے دونوں خصیتین وہ دونوں ہی نہیں ہیں کہ وہ یعنی وہ جانور ایسا ہے کہ اس کے دونوں خصیتین نکال دیے گئے ہیں، تو اسی طرح اس کا یا ایک خصیہ اس کا نہیں ہے تو پھر پیدائشی طور پر جس کا یہ معاملہ ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سب سے افضل جو جانور ہے تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ کون سا جانور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جانور کی قربانی کی ہے وہ سب سے افضل ہوگا، تو خصی جانور کہ جس جانور کو بعد میں اس کے جو نر ہونے کی حیثیت کو ختم کیا گیا ہو تو ایسے جانور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ جانور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصی جانور کی قربانی کیا کرتے تھے۔ جو خنثی جانور ہوتا ہے جو پیدائشی طور پر نہ نر ہو نہ مادہ ہو، اگر اس کا گوشت ایسا سخت ہے کہ ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت گلتا نہیں ہے تو پھر ایسے خنثی جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جہاں تک جانوروں کی عمروں کا تعلق ہے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو چھوٹے جانور ہیں، بکرا بکری ہے، بھیڑ دمبا ہے، ایسے جانور ان کی اگر عمر 1 سال ہے تو پھر ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح جو بڑا جانور ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، ان کی قربانی کے لیے ان کی عمر 2 سال یا اس سے زیادہ ہے تو قربانی کرنا جائز ہے۔ جو اونٹ ہے اس کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے، 5 سال سے کم عمر ہو تو قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں جانور کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں یہ دھندا ہے، یہ فلاں ہے، یہ سے اس کی عمر کا پورا ہونا ضروری ہے، 2 دانت ہونا اگر ہو یا نہ ہو لیکن اس کی عمر پوری ہے، آپ کو یقین ہے اور وہ جو بتانے والا ہے وہ ایسا آدمی ہے کہ وہ جو سکا آدمی ہے، صحیح آدمی ہے، وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، یا کوئی ایسا آدمی ہے جو ماہر ہے عمر کے اندازہ لگانے کے اعتبار سے، وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس کی عمر پوری ہے تو قربانی کرنا اس کا جائز ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا اور اس کے صرف اندازے لگائے جا رہے ہوئے اور صرف ایسے ہی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تو پھر یہی یاد رکھیں کہ ایسی قربانی کرنا جائز پھر نہیں ہوگا، عمر پوری نہ ہوئی۔ جہاں تک بھیڑ اور دمبے کا تعلق ہے اس کے بارے میں یہ مسئلہ سمجھ لیں، اگر اس کی عمر 6 ماہ ہے اور اس کو اگر 1 سال والے دمبوں میں چھوڑ دیا جائے اور ان کے برابر نظر آتا ہو تو 6 ماہ کی عمر میں سے قربانی کرنا جائز ہوگا، لیکن یہ مسئلہ بکرا بکری کے بارے میں نہیں ہے، بھیڑ اور دمبے کے بارے میں ہے۔
تو اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں پر قربانی واجب کی ہے، کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اس کے متبادل کوئی اور صورت اختیار کر لی جائے قربانی کرنے کی بجائے میں اتنے پیسے صدقہ کر لوں تو قربانی ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنا ہی ضروری ہوگا۔ کوئی آدمی قربانی کا جانور خریدتا ہے، قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اب یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میں قربانی کا جانور جو خریدا ہے میں اس کو بیچ کر دوسرا جانور خرید لیتا ہوں، تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے قربانی کے جانور میں کہ یہ کمزور تھا، یہ اس سے اچھا جانور خریدنا چاہتا ہے، تو پھر ایسا کر سکتا ہے کہ یہ اس جانور کو بیچ کر جو اچھا جانور ہے وہ خرید سکتا ہے۔ لیکن اگر اس سے ادنا جانور خریدتا ہے، یہ مہنگا جانور تھا، اس سے ادنا درجے کا جانور خریدنا چاہتا ہے، اگر کوئی خریدتا ہے تو جتنے پیسے زائد اس کے بنتے ہیں، پہلا جانور مہنگا تھا، دوسرا جانور سستا ہے، تو جتنے پیسے دوسرے جانور پہ کم خرچ ہوئے ہیں پہلے جانور کی بنسبت، اتنے پیسے اس کو صدقہ کرنے پڑیں گے۔ اور جو جانور ہے، ایک جانور ہے اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، بڑا جانور جو ہے، بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ 7 حصوں کی یعنی 7 بندے مل کر کرنے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں، 3 آدمی یا 4 آدمی یا 5 یا 6 یا 2 آدمی مل کر 3 آدمی مل کر کرتے ہیں، تب بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ تو 7 حصے سے زیادہ جو ہے وہ اس میں شامل نہ ہو، 7 حصے ہی کیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ایک قربانی کے جانور میں کل 6 آدمی شامل ہو گئے، ایک حصہ اس کا زائد ہے، تو ایک حصے کے بارے میں 2 آدمی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو ایک حصہ ہے ہم آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھے پیسے آپ دے دو، آدھے پیسے میں دے دیتا ہوں، یہ 7واں حصہ ہم برابر کر لیتے ہیں، آدھا آپ لے لینا آدھا میں لے لوں گا، اس طرح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ دونوں میں سے کوئی ایک آدمی اس حصے کو بھی مکمل طور پر لے لے۔ یوں کر سکتے ہیں کہ 6 کے 6 آدمی مل کر برابر پیسے ملا کر ایک جانور خرید لیں، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر 7 حصے کر رہے ہیں، 6 حصے پورے ہو چکے ہیں، ایک حصہ باقی ہے، کوئی اور شامل نہیں ہو رہا، ایک حصے کے بارے میں 2 آدمی یہ کہہ رہے ہیں کہ آدھا آپ لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں پیسے دے کر، اس طرح جائز نہیں ہوگا۔ ان دونوں میں سے ایک آدمی پورا حصہ لے لے۔ اللہ کہے جو میں بات سمجھا رہا ہوں بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے، تو اسی لیے یہ کرنا ضروری ہوگا۔ اچھا، اب اگر معاملہ یہ ہوا کہ فرض کریں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک جانور خریدا، کچھ لوگ پیسے زیادہ دے رہے ہیں، ایک آدمی ایسا ہے جو غریب تھا، اس نے کہا میں بھی شامل ہو جاتا ہوں، وہ پیسے کم دے رہا ہے۔ اب اس میں حساب لگا لیں کہ کسی آدمی کے پیسے 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ 3 آدمی مل کر جو جانور خریدا ہے، مثال کے طور پر 49,000 کا جانور ہے، 2 آدمیوں نے مل کر اس میں 22 ہزار روپے دے دیے ہیں، 44,000 یہ ہو گئے ہیں، 5,000 باقی ہیں، اسے کہتے ہیں کہ 5,000 آپ ملا لو، ایک حصہ ہم آپ کو بھی دے دیں گے اس میں سے، تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ 7 حصوں میں ہر ایک یعنی 7 حصے کیے جائیں تو 7,000 بنتے ہیں، اور یہ کتنے شامل کر رہا ہے 5,000، 7واں حصہ نہیں بنتا ہے، لہٰذا یہ قربانی کسی کی بھی درست نہیں ہوگی۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، اتنی بات سمجھ لینا چاہیے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اللہ تبارک و تعالی کسی کو وسعت دی ہو وہ اس میں کنجوسی اور بخل نہ کرے۔ جو آدمی ایسا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں بھی لوٹا دیتے ہیں، آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالی نقد فوری عطا فرما دیتے ہیں، اور بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالی کچھ دیر کے بعد عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہو تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا آخر کے اندر نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ان باتوں کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔